میں تو بری طرح پھنس جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، میں مزید تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا ارمغان تم مجھے مصیبت میں ڈال کے دامن نہیں بچا سکتے، ایسے کرو اسٹور روم میں آؤ، میں بھی اسٹور روم میں جا رہی ہوں، وہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ماہین سنو، میں نے فون بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل کے لاؤنج میں آ گئی، سب لوگ سو چکے تھے۔ میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارمغان بھی اسٹور روم میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں کزن، بلکہ میں تمہارے لیے جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ دیکھو شارق ہاتھ دھو کے تمہارے پیچھے پڑ چکا ہے، اب وہ ہر صورت تم سے شادی کر کے رہے گا، بہتر ہے کہ تم اس کے دل سے وہم ختم کر دو۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے جب اسٹور کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کے ہم دونوں کے ہوش اڑے تھے۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ ہم دونوں ہی دروازے کی طرف لگ گئے۔ پتہ نہیں باہر سے کون کنڈی لگا چکا تھا، شاید کسی کو یہ لگا کہ اسٹور کھلا ہوا ہے۔ نہ اسٹور میں کوئی کھڑکی تھی، نہ چھپنے کی کوئی جگہ، بہت چھوٹا سا اسٹور تھا جہاں پہ اٹیچی پڑے ہوئے تھے۔ ارمغان کہنے لگا او شٹ، یہ کیا ہو گیا، یہ دروازہ کس نے بند کر دیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن اب ہم دونوں اس اسٹور میں ہیں، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ایک طوفان سا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا اسی بات کا تو مجھے ڈر ہے۔ میں جو پریشان تھی سو تھی، لیکن ارمغان بھی پہلی دفعہ بہت پریشان ہوا۔ وہ کہنے لگا میں دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ غلطی مت کرنا، دیکھو اس طرح سے ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا پھر کیا کریں، نہ کوئی روشن دان ہے نہ کھڑکی ہے، اور اب تو میرا دم بھی گھٹنے لگا ہے۔ میں نے کہا ایسے کرو، تم کہیں چھپ جاؤ، میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، میں کہوں گی کہ میں اسٹور میں بند ہو گئی تھی، یہاں تو میں چھپنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ وہ اسٹور اتنا تھا کہ دونوں جانب سیمنٹ کی شیلفیں سی بنی ہوئی تھی، اور بیچ میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ہم دو لوگ کھڑے ہو سکیں۔ چھپنے کی واقعی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب ہم دونوں پریشان تھے۔ وہ کہنے لگا اس کا یہی حل ہے کہ یہاں صبر سے بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اتفاقاً اسٹور کا دروازہ کھول دے، اور پھر ہم ایک ایک کر کے باہر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا اور اگر ایسا نہ ہوا اور کچھ اور ہو گیا تو؟ وہ کہنے لگا اچھا سوچو کزن، قسم خدا کی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ ہم دونوں ہی بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا۔ میری والدہ ماہین ماہین پکار